اچھا بلا وجہ میں کچھ زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں جانا چاہیے بھائی اس رات قبرستان، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہے تو حضور تو اکیلے گئے تھے، حدیث ہم نے سنا دی، اب وہ لائن پر آ گئے، یہاں ثابت تو ہے، ترمذی میں آ گیا، ترمذی کا انکار کون کرے گا؟ تو سیاہ ستہ کی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے نا، اس کا انکار کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو اندھا ہو، کیونکہ اندھا ہی سورج کا انکار کر سکتا ہے، جو بینا ہوگا وہ تو سورج کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ تو ترمذی میں موجود ہے حدیث پاک۔ اب کہتے ہیں بھائی حضور تو اکیلے گئے تھے، سب کے ساتھ تھوڑی گئے تھے، صحابہ کرام تھوڑی گئے تھے حضور کے ساتھ، اکیلے گئے تھے، تو تم بھی اکیلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہم تو اکیلے ہی جا رہے ہیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ثابت ہو گئی، حضور گئے قبرستان، تو ہر مسلمان چاہے گا نا میں بھی نبی کی سنت پر عمل کروں، میں بھی نبی کی ادا کو ادا کروں، تو ہر بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، کیونکہ ہر امتی یہ چاہے گا کہ میں بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس رات خاص اپنے مرحومین کی قبر پر جاؤں، قبرستان جاؤں، قبروں کی زیارت کروں۔ جب ہر ایک امتی یہ چاہے گا تو بتائیے رش لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا، لازمی سی بات ہے۔ اور حضور نے یہ منع تھوڑی فرمایا کہ اکیلے قبرستان جانا، کسی کے ساتھ مت جانا۔ اگر تصریح فرمائی ہوتی، منع فرمایا ہوتا، تو پھر یہ حکم تھا کہ بھائی سب کے ساتھ نہیں، اکیلے اکیلے قبرستان جانا ہے۔ اب یہ بھی سن لیں، کیونکہ بہت برگلانے والے لوگ، گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں زمانے میں، پوری بات نہیں بتاتے، اتنے ظالم لوگ ہیں، اور ہمارے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا، علم کی کمی ہے، ہم یوں منہ کھول کے سن رہے ہوتے ہیں، ہاں یار یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اور بھائی جہاں بھی صحابہ کرام کی آپ عبادت وغیرہ کے یہ اہم راتوں کے معاملات سنیں گے نا، سب نے انفرادی عبادت کی ہے، جمع ہو کر عبادت ہی نہیں کی، خواہ وہ شب قدر ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، یہ جتنی بھی بڑی بڑی راتیں ہیں، کہیں بھی اجتماع نہیں ہوتا تھا صحابہ کے دور میں، کہیں بھی لوگ جمع نہیں ہوتے تھے، اپنی اپنی انفرادی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ ان راتوں میں عبادت جمع ہو کر کرنا کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ اگر حضور علیہ السلام سب کو جمع فرما لیتے ہر رات، ہر شب قدر میں، شب برات میں، اور اس طرح کی جو راتیں حدیثوں میں جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر سرکار سب کو جمع فرما لیتے تو یہ واجب ہو جاتا، اور پھر امتیوں پر یہ گرا گزرتا، دشوار ہو جاتا، مشکل ہو جاتی کہ ہر رات جمع ہو کر عبادت کریں۔ امت پر آسانی کے لیے سب نے انفرادی عبادت کی، اجتماع کی صورت نہیں بنائی۔ بعد کے علماء نے جب دیکھا کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، لوگ تو ویسے ہی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو اس رات کی کیا عبادت وہ سمجھیں گے، اس رات کی تعظیم کیا سمجھیں گے؟ تو اب علماء نے تابعین کے دور سے یہ راتوں کا اجتماع شروع ہوا، راتوں کا جو بڑی بڑی راتیں ہیں جیسے شب برات اور جناب شب قدر، یہ سب تابعین کے دور سے شروع ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے دین کے معاملات بہت کمزور پڑ گئے، لوگ دین میں کمزور ہو گئے، وہ اب راتوں کا اہتمام بھی نہیں کر رہے، جو فضیلت والی راتیں ہیں ان کی قدر نہیں کر رہے، تو اب تابعین نے یہ شروع کیا کہ لوگوں کو مسجدوں میں جمع کرو تاکہ وہ اس رات کی اہمیت کو تو سمجھیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں شب قدر میں کون سے صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے اجتماع کیا؟ لیکن آپ کی ہر مسجد میں شب قدر کا اجتماع ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بولیں، خواہ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہو، وہابیوں کی مسجد ہو یا سنیوں کی مسجد ہو، ہر مسجد میں اجتماع آپ دیکھو گے۔ اب یہ سوال کریں آپ ان سے جو کہتے ہیں شب برات کہاں سے ثابت ہے، کہاں صحابہ نے منایا؟ آپ بول رہے ہیں شب قدر کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ نے تو نہیں منائی شب قدر، تو تم نے کیوں منائی 27 رمضان کو شب قدر؟ بات سمجھ رہے؟ یہ تابعین کے دور سے، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اور وہ یوٹیوب کے مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے جاتے ہیں۔ اور یہ سب تابعین کے دور سے شروع ہوا ہے، کیونکہ دور صحابہ میں سب دین تھے، مخلص تھے، متقی تھے، اور دین پر عمل کرنے والے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اعلان کیا جائے کہ بھائی فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی، ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی، اور جمعے کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ جب لوگ جمع ہوتے نماز شروع ہو جاتی، کیونکہ سب متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور جو ہے وہ دین کے قریب تھے۔ یہ دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جب دین سے لوگ دور ہوتے گئے تو اب تابعین نے یہ معاملہ شروع کیا، اور لوگ جو ہے جمع ہونے لگے اور جمع ہو کر عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ پاک ہمیں شب برات کی بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ شب برات اس طرح کے لوگوں کی آپ سنا ہی نہیں کریں، دونوں کان بند کر لیا اگر اس طرح کوئی آپ کو بولے تو آپ دونوں کان بند کر لو، بھائی تو اپنے اس پر جی، ہمارے کو ہمارے باتوں پہ رہنے دے۔ آپ بتائیں شب برات کی رات جمع ہو کر یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ مساجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نفل پڑھنا کہاں منع ہے؟ جس وقت میں آپ پڑھیں نفل قبول ہی قبول ہے۔ نفل نماز تو مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں ہمارے ہاں شب برات میں،
یہ اس لیے پڑھے جاتے ہیں جیسی شب برات کا آغاز ہو ہمارا عبادت کا آغاز ہو جائے، ہماری عبادت سے اسٹارٹ ہو، اعمال ناموں کی تبدیلی کی رات ہے میرے بھائی، اس رات کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ شب برات جیسی شروع ہوتی ہے، الحمدللہ سنیوں کی مسجدوں میں، اہل سنت کی مسجد میں یہ معمول ہے کہ 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں 2 رکعت کر کے، پھر صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے وقت مناسب پر۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں بھی آج مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھے جائیں گے، 2 رکعت کر کے جماعت کے ساتھ، 2 رکعت جناب درازی عمر بالخیر کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت جو ہے بلاؤں سے حفاظت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت نفل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، اور یہ اولیاء کرام سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہا کسی نے کہ 15 شعبان کا روزہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کو ترغیب بھی دی، فرماتے باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اب تفصیل بیان کروں گا تو ٹائم کم ہے، اس لیے یہ میں رسالہ لے کر آیا ہوں، آقا کا مہینہ، بہترین رسالہ ہے، اس رسالے کو آپ لیں۔ یہ انشاءاللہ کچھ رسالے رکھیں جو نمازی حضرات کو انشاءاللہ ہم نے دینے ہیں، یہ آپ پڑھ لیں آج شب برات سے پہلے آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا نا، جو اعتراض، جو لوگوں کی باتیں آپ کے ذہنوں میں وسوسوں کی صورت میں گھوم رہی ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا حدیثوں میں باقاعدہ، آقا کا مہینہ۔ لیکن اب یہ تعداد ہمارے پاس کم ہے، نمازی زیادہ ہوتے ہیں، تو جو صلاۃ و سلام میں شرکت کریں گے انشاءاللہ ہم کوشش کر کے ان کو یہ پیش کریں گے، لیکن جس کو یہ مل جائے وہ شب برات سے پہلے یعنی رات آنے سے پہلے پڑھ لیں، آسان اردو میں آپ یہ پڑھ لیں یا کسی سے سن لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بہت علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔